सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खासी हलचल देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना अब खासी अहमियत अख्तियार कर चुका है। मखसूस नशिस्तों का ये मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, कल के रोज इजलास में क्या हो सकता है। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खासी हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज पार्लियामान की जानिब से मंजूर किए जाने वाले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर की। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी जजेस कमेटी जो कि केस को फिक्स करती है या फिर बेंचेस की तश्कील होती है, उसका इजलास है और उस इजलास से 24 घंटे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना अब खासी अहमियत अख्तियार कर चुका है। तो मखसूस नशिस्तों का ये मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, कल के रोज़ मुमकिना तौर पर इजलास में क्या हो सकता है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है और आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसने आज के रोज़ यानी गुज़श्ता रोज़ जो 6 अगस्त का दिन गुजरा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेडलाइन दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल तो नहीं किया, मगर आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जुलाई के उसी फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। अब उस नजरसानी की दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है वो तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज की अपनी दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ दिया है, वो तो इस केस में फरीक ही नहीं थी, और जिस केस में कोई जमात फरीक नहीं हो सकती तो उसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 187 यानी मुकम्मल इंसाफ का जो अख्तियार है वो इस्तेमाल किया, जो कि इस केस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नशिस्तें दी हैं तो ये आइन के आर्टिकल्स, इलेक्शन एक्ट और उसके साथ साथ जो अदालती नज़ायर हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी उस दरख्वास्त में एक अहम तरीन बात वो ये भी बावर करवाई, मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर फैसले को उसकी लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करता है, क्योंकि हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के इस बुनियादी मामले की जो बुनियाद है वो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के तनाजुर में आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया और फिर मखसूस नशिस्तों का जो एक तनाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद 12 जुलाई के रोज़ फैसला सुनाया गया। और अब उस फैसले का तफसीली अक्सरियती फैसले का एक तरफ इंतजार है तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे और मुख्तलिफ हरबे अपना रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की मनो अन जो अमल दरामद है वो किया, उसकी गलत तशरीह नहीं की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त आज के रोज़ अपने जो नजरसानी की दरख्वास्त के एक पैराग्राफ में ये बात लिखी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की। तो इलेक्शन कमीशन ने उन 11 जजेस को, बल्कि जो फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा था, उन 8 मुफस्सल यानी मैराथन समातों के दौरान मैंने कमरा अदालत में देखा कि हर एक जज ने मुतअद्दिद मरतबा ये नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। इवन के वो फैसला सुनाने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कि उस फैसले के ऑथर जज भी हैं,
انہوں نے بھی بارہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے 13 جولائی کے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی۔ 13 جولائی کے فیصلے میں ایک سیاسی جماعت یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے ایک سیمبل کا نشان یعنی بلے کا انتخابی نشان تو واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس سیاسی جماعت کا، اس پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی جماعت کے طور پر سٹیٹس جو ہے وہ برقرار تھا، لہٰذا ان کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تمام ججز کی بات سے انکار کرتے ہوئے انہیں باور کروایا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی درست تشریح کی ہے۔ تو آج کے روز یہ نظر ثانی کی درخواست کا دائر ہونا بلا شبہ ایک حیران کن عمل اس طرح سے ہے، ایک سرپرائز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس طرح سے ہے کہ اب سے قبل 4 نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں، جس میں مسلم لیگ نواز، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے قبل جو مخصوص نشستیں جنہیں اضافی دی گئی تھیں دیگر سیاسی جماعت حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعت کی جو خواتین تھیں جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ڈی نوٹیفائی کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، ان کی جانب سے یہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کریں گے۔ مگر آج خلاف توقع جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن نے کمپلائنس رپورٹ جمع کروانی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا اور ایک نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ آج پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز جو پارلیمان کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 66 اور 104 میں ترامیم کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے قانون سازی کی، تو اسے آج کے روز پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، انہوں نے اپنے وکیل سلمان اکرم راجہ کے توسط سے یہ درخواست دائر کی۔ اس درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس قانون سازی کو کالعدم قرار دے کیونکہ یہ قانون سازی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا کہ پارلیمان کی جانب سے اس قانون سازی سے بدنیتی کا جو عنصر ہے وہ سامنے آتا ہے، کیونکہ اس قانون سازی کرنے کا جو مقصد تھا یعنی یہ قانون سازی ایجنڈا بیسڈ تھی اور اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو ختم کرنا مقصود تھا۔ ساتھ یہ بھی استدعا کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری احکامات دیے جائیں کہ وہ اس قانون سازی کے عمل کے نتیجے میں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ واپس انہی حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کو نہ دے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف کا ہی واحد حق ہے۔ اب یہ دو اہم ترین درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کے روز دائر کی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موسم سرما کی تعطیلات ہیں، مگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی ججز کمیٹی ہے ان کی جانب سے یہ بات طے کی گئی تھی کہ ہر جمعرات کے روز 3 رکنی ججز کمیٹی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں، ہر جمعرات کے روز اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جمعرات کے روز بھی اس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس سے قبل کی جو جمعرات تھی اس میں بھی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ اب یہ دونوں چاہے وہ نظر ثانی کی درخواست ہو یا پھر آئین کے آرٹیکل 184 کی جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، اس پر بینچ کون سا بنے گا، اس کو کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے، تو یہ 3 رکنی کمیٹی کا اختیار ہوتا ہے اور 3 رکنی کمیٹی اکثریت سے یہ فیصلہ کرتی ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 کمیٹی کے اجلاسوں میں ایک چیز تواتر سے دیکھی کہ فیصلہ سنانے والے 8 اکثریتی ججز جن میں مستقبل کے 2 چیف جسٹس صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اختلاف کر رہے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں شکست کا سامنا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کمیٹی کے اجلاسوں میں کہ سب سے پہلے وہ نظر ثانی کی جو درخواست تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے 15 جولائی کے روز دائر کی گئی تھی، وہ 18 جولائی کی کمیٹی کے اجلاس میں اسے مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر دونوں جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جب انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے سے اختلاف کیا تو وہ نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ جو گزشتہ جمعرات کے روز کمیٹی کا اجلاس تھا تو اس اجلاس میں جو باقی معمول کے جو بینچز ہیں وہ بھی تشکیل پائے گئے، جبکہ جو سینئر صحافی شہید ارشد شریف قتل از خود نوٹس اور تحقیقات کے لیے لیا گیا جو کیس کی سماعت تھی، اس میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 3 رکنی بینچ بنانا چاہتے تھے، مگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی رائے جو تھی وہ اکثریتی تھی اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے کو نہیں مانا گیا اور یوں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ تو جب مخصوص نشستوں کے اس اہم ترین معاملے میں 2 ایسے ججز 3 رکنی کمیٹی میں ہیں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنا چکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، تو فیصلے کی ڈیو ڈیڈ لائن جو عمل درآمد کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔
اور 24 گھنٹے قبل اس کمیٹی کے اجلاس کے پاکستان تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہے، جو اس قانون سازی کو ختم کرنے کے لیے جو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی، اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست بھی۔ اب متوقع طور پر کل کے روز اگر کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اس میں 3 ججز بیٹھ کر کیا ڈیسائیڈ کریں گے۔ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے فوراً مقرر کر دی جائے گی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی آئین کے آرٹیکل 184(3) کی درخواست مقرر کی جائے گی، اور اس درخواست میں بینچ کی تشکیل کیا ہوگی، اور اگر بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کی وہ قانون سازی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے، کیا وہ زیادہ دیر پر قائم رہ سکے گی؟ تو کل کا دن انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی کل کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا اہم ترین ہو سکتا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ تمام تر احوال جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پبلک نیوز کے اسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔